ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بھارتی پنجاب کے ایک اہم ضلع مالیر کوٹلا کی، جس کی تقریباً آدھی سے زیادہ آبادی کا تعلق اسلام مذہب سے ہے۔ یہ کہ اس اہم سرزمین کی تاریخ کتنی پرانی ہے، کون سی سلطنتوں نے اس سرزمین پر اپنی بادشاہی کا پرچم لہرائے رکھا، کب اس شہر کو ضلعی حیثیت سے نوازا گیا اور انتظامی طور پر اس ضلع میں کتنی تحصیلیں شامل ہیں۔ مگر اس سے پہلے میری آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام اہم ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ شہر مالیر کوٹلا آج جس جگہ آباد ہے، اس جگہ کی آباد کاری کی تاریخ قریباً 600 سال پرانی ہے۔ اس وقت یہاں پر مختلف خاندانوں کے دیہات آباد تھے۔ یہ دیہات تاریخ میں کب آباد ہوئے، اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ 1454 عیسوی میں ایک شیروانی پٹھان جس کا نام شیخ صدر الدین تھا، افغانستان کے شہر درابھن سے ہجرت فرما کر لدھیانہ کی سرزمین میں آ کر آباد ہو گیا۔ اس حوالہ سے مصنف غلام سرور قریشی اپنی کتاب تاریخ مخزن پنجاب میں صفحہ نمبر 29 پر لکھتے ہیں کہ شیخ صدر الدین نے اس جگہ جہاں آج مالیر کوٹلا کا شہر آباد ہے پہنچ کر مقیم ہو گیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گیا۔ وہ ایک نیک صفت انسان تھا، دن بھر خدا تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ اس وقت مالیر کی آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، بس ایک چھوٹا سا موضع جہوم یا حبوم نامی آباد تھا۔ شیخ صاحب کے عبادت خانہ کے قریب ایک عورت رہائش پذیر تھی جس کا تاریخ میں نام مالی تھا، اور وہی عورت شیخ صاحب کی پہلی مرید بھی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب شیخ صدر الدین کی شہرت کا علم لودھی سلطنت کے حکمران سلطان بہلول خان لودھی کو ہوا تو اس نے اپنی بیٹی کا نکاح شیخ صاحب سے کر دیا اور جہیز میں 3 لاکھ روپے اور 58 دیہاتوں پر مشتمل ایک جاگیر بھی عطا کی جو ضلع لدھیانہ کے آس پاس موجود تھی۔ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب کی وفات کے بعد ان کی اولاد 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک نسل نے مجاوری اور دوسری نے حکومت کرنے کا ذمہ اٹھایا۔ انہی کی اولاد سے ایک سردار بایزید خان نے ریاست مالیر کوٹلا کی بنیاد رکھی۔ اس حوالے سے امپیریل گیزیٹر آف انڈیا کے والیوم نمبر 17 میں صفحہ نمبر 86 پر لکھا ہے کہ 1656 عیسوی میں نواب بایزید خان نے ریاست مالیر کوٹلا کی داغ بیل ڈالی۔ ناظرین، اس وقت ہندوستان پر مغل سلطنت کا 5واں بادشاہ شہاب الدین شاہ جہاں تخت نشین تھا۔ اس سردار نے مغل شہزادہ اورنگزیب عالمگیر کی ایک چیتے سے لڑ کر جان بچائی، جس کے عوض بادشاہ نے اسے ایک جاگیر عطا کی اور ایک قلعہ بنانے کی بھی منظوری دے دی۔ ناظرین، جب یہ ریاست قائم ہوئی تو اس وقت مغلیہ سلطنت کے یہ زیر اثر تھی۔ اس حوالے سے مصنف سید محمد لطیف اپنی کتاب تاریخ پنجاب میں صفحہ نمبر 1166 پر لکھتے ہیں کہ مالیر کوٹلا کا سردار ایک افغان برادری کا سربراہ ہے۔ اصل میں وہ کابل کے باشندے ہیں جن کے پاس مغلیہ سلطنت کے تحت صوبہ سرہند میں بااعتماد منصب تھے۔ لہٰذا جیسے ہی مغلیہ سلطنت زوال کا شکار ہوئی تو وہ بتدریج خود مختار ہو گئی۔ ریاست مالیر کوٹلا ہندوستان کی سرزمین پر قریباً 309 برس تک قائم رہی۔ اس ریاست پر یکے بعد دیگرے کئی حکمرانوں نے اپنی بادشاہت کا پرچم لہرایا، جن میں نواب شیر محمد خان کا نام بڑا مشہور ہے، کیونکہ اسی نواب نے مغل گورنر وزیر خان کو سکھوں پر زبردستی کرنے سے روکا تھا، اور جب وزیر خان نے گرو گوبند سنگھ کے بیٹوں کو دوار میں زندہ چنوانے کا حکم دیا تو نواب شیر خان نے اس فیصلہ کی مخالفت کی، جس کو تاریخ میں ہادا نارا کا نام دیا گیا، اور شہر مالیر کوٹلا میں ایک گرودوارہ بھی آج اسی نام سے موجود ہے۔
گرو صاحب کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے رائے کوٹ سے نواب شیر محمد خان کو ایک تلوار تحفہ کے طور پر بھیجی، کیونکہ انہوں نے مظلوموں کے حق میں آواز بلند کی تھی۔ اگست 1947 عیسوی کی پاک بھارت تقسیم میں یہ ریاست ہندوستان کے مشرقی پنجاب میں شامل ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ تقسیم کے وقت یہاں پر کوئی قتل و غارت نہیں ہوئی تھی، بلکہ لوگ امن سے ہجرت کر کے آئے اور جاتے رہے۔ زیادہ تر مسلم خاندانوں نے اسی شہر میں سکونیت اختیار کر لی، اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ بھارتی پنجاب کا سب سے بڑا مسلم آبادی والا ضلع ہے، جس کی 68% آبادی کا تعلق اسلام مذہب سے ہے۔ شہر مالیر کوٹلہ تاریخ میں ایک کلہ بند شہر کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی حفاظت کے لیے مختلف ادوار میں 7 دروازے بھی بنوائے گئے جو شہر کے مختلف اطراف میں کھلتے تھے۔ ان 7 دروازوں کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: سرہندی دروازہ، شیروانی دروازہ، سونامی دروازہ، منڈی دروازہ، دہلی دروازہ، مالیری دروازہ اور ڈھابی دروازہ۔ ان میں سے کچھ دروازے بالکل تباہ ہو گئے ہیں اور دوبارہ نئے سرے سے بنائے جا رہے ہیں تاکہ شہر مالیر کوٹلہ کی عظمت برقرار رہے۔ وجہ تسمیہ کی اگر بات کی جائے تو یہ شہر 2 الفاظ مالیر اور کوٹلہ کا مرکب ہے۔ مالیر اور کوٹلہ دونوں علیحدہ قصبے تھے جنہیں نواب احمد علی خان نے سن 1901 عیسوی میں موتی بازار تعمیر کروا کر یکجا کیا تھا۔ مالیر سے مراد وہ مالی خاتون ہے جو شیخ صدر الدین کی پیروکار تھی، اور اسی کے نام پر شیخ صاحب نے نئی آباد ہونے والی بستی کا نام مالیر رکھا۔ اس حوالے سے مصنف غلام سرور قریشی اپنی کتاب تاریخ مخزن پنجاب میں صفحہ نمبر 29 پر لکھتے ہیں کہ حضرت کی بہت مشہوری ہو گئی اور جوک اور درجوک لوگ حضرت کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ اس وقت حضرت نے اس قصبہ کی بنیاد ڈالی اور نام اس کا اسی عورت مالی کے نام پر مالیر رکھا، اور جب 922 ہجری میں حضرت شیخ صاحب کی وفات ہوئی تو وہ اسی قصبہ میں دفن ہوئے۔ مالیر کا تو پتہ چل گیا، مگر کوٹلہ سے کیا مراد ہے؟ تو کوٹلہ ناظرین سنسکرت زبان کے لفظ کوٹ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے قلعہ۔ جب نواب بایزید خان نے ریاست کی بنیاد ڈالی تو یہاں پر ایک قلعہ تعمیر کروایا جسے اسی نسبت سے کوٹلہ کہا جانے لگا، اور یہ کوٹلہ شہر ہی اس کی جاگیر تھا، مگر بعد میں ان دونوں شہروں کو ملا کر ایک خود مختار ریاست قائم کر لی گئی جس کا نام مالیر کوٹلہ رکھا گیا۔ ناظرین، مالیر کوٹلہ بھارتی پنجاب کے کل 23 اضلاع میں سے ایک اہم ضلع ہے۔ اسے پنجاب کی پٹیالہ ڈویژن میں شامل کیا گیا ہے۔ اس ضلع کے شمال اور شمال مغرب میں ضلع لدھیانہ، مشرق میں ضلع پٹیالہ، شمال مشرق میں ضلع فتح گڑھ صاحب، جنوب میں ضلع سنگرور اور مغرب میں ضلع برنالہ واقع ہیں۔ شہر مالیر کوٹلہ صوبہ پنجاب میں بننے والا اب تک کا آخری ضلع ہے۔ اسے 14 مئی 2021 عیسوی کو ضلع سنگرور سے کاٹ کر علیحدہ ضلع کا درجہ دیا گیا، اور یہ بھارتی صوبہ پنجاب میں مسلم اکثریت کا واحد ضلع ہے جس کی 68% آبادی کا تعلق اسلام مذہب سے ہے۔ حکومت پنجاب نے ضلع مالیر کوٹلہ کو انتظامی طور پر 3 تحصیلوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، جن کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: تحصیل مالیر کوٹلہ، تحصیل امر گڑھ اور تحصیل منڈی احمد گڑھ۔ 2011 عیسوی کی ضلع سنگرور کی مردم شماری کے مطابق شہر مالیر کوٹلہ کی کل آبادی 1,35,424 افراد پر مشتمل ہے، جس میں مسلمانوں کا تناسب سب سے زیادہ ہے، اور جبکہ تحصیل مالیر کوٹلہ کی کل آبادی 4,29,754 افراد پر مشتمل ہے۔
رقبہ کی اگر بات کی جائے تو یہ ضلع صوبہ پنجاب میں قریباً 693 مربع کلومیٹر کے اندر تک پھیلا ہوا ہے۔ ضلع مالیر کوٹلا ایک مسلم آبادی والا ضلع ہے جس کی 68.5% آبادی کا تعلق اسلام مذہب سے ہے۔ دیگر مذاہب میں ہندو 20.71%، سکھ 9.5% اور عیسائی 0.13% کے حساب سے آباد ہیں۔ ضلع مالیر کوٹلا کے لوگوں کی مادری زبان پنجابی ہے اور یہاں پر پنجابی زبان کا مالوی لہجہ بولا اور سمجھا جاتا ہے۔ دیگر زبانوں میں اردو، ہندی اور انگریزی قابل ذکر ہیں۔ ضلع کی صوبائی زبان بھی پنجابی ہے۔ شہر مالیر کوٹلا ملکی دارالحکومت دہلی شہر سے 312 کلومیٹر، صوبائی دارالحکومت چندی گڑھ شہر سے 120 کلومیٹر اور پاکستانی صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور شہر سے براستہ واہگہ بارڈر 250 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ شہر تحصیل ہیڈ کوارٹر امر گڑھ سے 16 کلومیٹر اور منڈی احمد گڑھ سے 25 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ ناظرین، یہ تھی پنجاب کے ضلع مالیر کوٹلا کے بارے میں مختصراً مگر بہت ہی اہم معلومات۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔